بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے پڑھا تھا چیپٹر اسلامی آداب زندگی، اور اس میں ہم نے اسلامی تعلیمات اور راستے کے بارے میں جو ہدایات ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے راستے میں چلنے کے آداب۔ تو جب بھی انسان کو سفر پر نکلنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس کی مدد طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے، اور بھاگ دوڑ سے پرہیز کرنی چاہیے، اور راستے میں رکاوٹیں جو ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور راستے میں چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے ہوئے چلنا چاہیے، اور جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور ہر ملنے والے سے سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اس میں کویسچن نمبر آگے اس کے سوالات میں کویسچن نمبر 1 ہے MCQs۔ مسافر کو راستہ بتانے پر ثواب ملتا ہے صدقے کا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے پڑھنا چاہیے اللہ اکبر۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نیچے کی طرف اترتے ہوئے پڑھنا چاہیے سبحان اللہ۔ راستے میں چلنے کا ایک ادب یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکا کر چلنا چاہیے۔ آگے کویسچن نمبر 2 خالی جگہ۔ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ انسان کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اور اس سے مدد طلب کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے کو سلام کرتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 اس میں کویسچن نمبر 5 سبحان اللہ کے معنی ہیں۔ ہم لکھیں گے سبحان اللہ کا معنی ہے ترجمہ اللہ پاک ہے۔ اس کے بعد لانگ کویسچن نمبر 2 راستے پر چلنے کے آداب تحریر کیجیے۔ تو یہ آپ کا کویسچن نمبر 2 لانگ راستے میں چلنے کے آداب، یہ آپ نے سارے پوائنٹ جو ہے وہ مکمل اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کی سرگرمیاں ہیں، تو سرگرمیوں میں غور کریں کہ آپ روزمرہ زندگی میں کون کون سے آداب زندگی پر کتنا عمل کرتے ہیں، اس کی فہرست بنائیں۔ یہ آپ نے کم از کم جو ہے وہ 8 آداب زندگی جو ہے یا 10 یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔